محمد وآل محمد وعجل. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے کوفے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوفے والو، اے مکر و فریب دینے والو، ایھا الغدر المکر، کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے ذریعے آزمایا اور تمہیں ہمارے ذریعے آزمایا، اور کتنی خوبصورت آزمائش تھی خداوند عالم کی. بس یہ حضرات شب عاشور جب امام نے کہا ان حضرات کو کہ جاؤ، آسان ہے جانا، میرے ہاں ملحق ہونا، لوگ اگر مجھ سے جڑنے آئے تو بہت زیادہ مشکل ہے. اب معاملہ مشکل ہو گیا کہ مجھ سے آ کے کوئی جڑے، لیکن جانا آسان ہے. ممکن ہے کہ دنیاوی تحائف دیے جائیں تمہیں، دنیاوی مقامات تمہیں ملیں. تبھی آپ دیکھیں کہ جناب علی اکبر کو بھی امان نامہ پیش ہوا، کیونکہ جناب علی اکبر بھی ماں کے لحاظ سے بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے، ماں کے لحاظ سے، لیکن والد کے لحاظ سے رسول خدا کے خاندان سے. کہ روز عاشور جب میدان میں گئے ہیں تو عمر بن سعد نے ایک آواز دی ہے کہ آپ اپنے ماں کے خاندان کے لحاظ سے لحاظ کریں، آپ کیوں لڑنے آئے ہیں. تو اس وقت جناب علی اکبر نے کہا کہ میرے لیے اہم رسول خدا کی قرابت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے. یہ حضرات امان نامے لے سکتے تھے. جناب عباس اور ان کے خاندان کو بھی امان نامہ پیش ہوا، شمر لایا امان نامہ کہ آپ ہمارے ہیں تو آپ نکل آئیں. کوشش کی بنو امیہ نے کہ امام حسین کا حال بھی امام حسن علیہ السلام والا کیا جائے، کہ لوگوں کو جدا کیا جائے، لوگوں کو الگ کیا جائے، اور الگ کر کے امام کو تنہا کر کے ہم جو مرضی امام سے کریں. لیکن کربلا والے انہوں نے اپنے اوپر سوار کی مصیبتیں، یہ شب عاشور انہوں نے قبول کیا کہ ہم تیار ہیں. امام نے بتایا کہ شیرخوار بچے بھی ذبح ہوں گے، اور جو قیدی ہوں گے تو ان کے حالات کیا ہوں گے. بس سکینہ سلام علیہا کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے. غم کی حالت ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے ایک بچی کے لیے کہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ، باپ کے لاشے کی کو پامال ہوتا ہوا دیکھ. یہ بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ ملکوتی طور پہ اتنے مضبوط تھے، معنوی طور پہ اتنے مضبوط تھے، اس دوران شہادت کے بعد بھی جو گفتگو ہوئی ہے امام حسین اور جناب سکینہ سلام علیہ کی، وہ قابل غور ہے. کہ یہ آپ کلمات سنتے ہیں کہ شیعوں کو کہنا کہ اگر تم پانی پیو یا کوئی بھی مصیبت تم پہ آئے یا کسی مصیبت کو یاد کرو تو میری مصیبت کو یاد کیا کرو. یعنی ہر مصیبت میں تمہارا معیار اور اصل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت. یہ ملکوتی آواز تھی. یہاں قرآن نیزوں پہ تلاوت کرنا ہر ایک میں طاقت نہیں تھی کہ یہ سنے. یہ طاقت جناب زینب سلام علیہا میں تھی، یہ طاقت جناب سکینہ سلام علیہا میں تھی. جناب زینب سلام علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی قرآنی تلاوت سنی. پہلی مرتبہ شام میں جناب زینب نے امام حسین کے سر عطر کو دیکھا کہ سامنے ہے، بازار میں نیزے پہ رکھا ہوا سر ہے، بے حرمتی کی ہوئی ہے سر کی. اس وقت جناب زینب سلام علیہ نے یہ جملے کہے کہ بھیا میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں اس حالت میں آپ کو دیکھوں گی. بھیا آپ کی یہ چھوٹی بیٹی بہت غمگین ہے، آپ کی ملکوتی باتیں سننے کے لائق، کیونکہ یہ غرق ہے خداوند عالم کی معرفت. آپ نے تو کہا کہ غرق ہے خدا کی معرفت میں، تو آپ ان سے ملکوتی باتیں کریں. اور امام حسین نے وہ ملکوتی باتیں کیں. بس امام کے شہید ہونے کے بعد بہت زیادہ مصائب تھے، بہت زیادہ سختیاں تھیں. کہ آپ سنتے ہیں کہ امام نے 3 دفعہ کہا الشام 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 الشام، یعنی سختیاں بہت زیادہ تھیں، سختیاں بہت تھیں.
لیکن یہ ثابت قدم بہت تھے. بس اس کے باوجود کوئی مایوس نہیں ہوا، اس کے باوجود کوئی کمزور نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ ہمیں بہانہ مل گیا ہے ہم شریعت کے پابند نہ ہوں. کوفے میں آپ دیکھیں کہ بھوک میں تھے یہ حضرات، روٹی غیر سید کی جانب سے دی گئی، کوفی عورت کی جانب سے دی گئی. کیا کہا کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، صدقہ لینا ہم پہ حرام ہے. یہ اتنی پابندی، بس سمجھ آتی ہے کہ انسان اگر ملکوتی لحاظ سے جتنی ترقی کرے تو شریعت میں تبدیلی آ جاتی ہے اس کی شریعت میں. تبھی آپ دیکھیں علامہ طباطبائی کا یہ جملہ کہ عاقل کے لیے شریعت اور ہے، عاشق خدا کے لیے شریعت اور. دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ عاشق وہ ہے جو مال حرام میں آگ دیکھتا ہے، اور عاقل وہ ہے جو مال حرام میں آگ نہیں دیکھتا، بس اسے دیکھتا ہے کہ وہ حرام ہے. بس اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑی بس یہ حضرات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ یہ حضرات عاشق خدا تھے. عاشق خدا ہوں تو معاملہ دل سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ عقل سے شروع ہوتا ہے. یہ اس میں باطن کو دیکھ رہے تھے، ملکوت کو دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے یہ مضبوط تھے، اس وجہ سے یزیدیت کو ہر جگہ رسوا کرتے جا رہے تھے، یزیدیت کو ہر جگہ رسوا کرتے جا رہے تھے. بس شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جانا آسان ہے، چلے جاؤ. روزے عاشور جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کہا نہیں، ہم دعا کریں گے کہ اگر آپ سے جدا ہو جائیں تو ذلت کی موت آ جائے. ہر ایک نے کہا، ہر ایک نے قبول کیا کہ مرنے کے وقت بھی ہم سختیاں قبول کریں گے، اور بازاروں سے گزرتے وقت بھی ہم سختیاں قبول کریں گے. اور اس لیے کریں گے کہ یہ دین جہانی بن جائے، یہ آپ کا مقصد عالمی ہو جائے. کیونکہ فضائے نزول جو کربلا کی تھی وہ یہی تھی، کربلا کی فضائے نزول، بس کربلا کی جو نزول یہی تھی کہ انسان جو ہے اسلام کو عالمی بنانا تھا. مقصد امام حسین عالمی بننا تھا. ٹھیک، بس ان حضرات نے ہر چیز کی رعایت کی، ہر چیز کی رعایت کی. بس یہ جو ہمارے مصائب میں ایک چیز پڑھی جاتی ہے کہ مایوسی، یہ مایوسی نہیں تھی کربلا میں. مایوس انسان کبھی بھی مقصد کو زندہ نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. مایوسی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ سے کیا ایک مقصد زندہ ہو سکتا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی آپ سنیں کہ جہاں مایوسی کا پہلو بتایا جا رہا ہے وہ کربلا نہیں ہے، وہ نہ سمجھنے والا، دین کو نہ سمجھنے والا، کربلا کو نہ سمجھنے والا، ان حضرات کے کردار کو نہ سمجھنے والا ہے. بس ایک پہلو آپ یاد رکھیے گا، کہاں یہ حضرات روئے ہیں، کہاں یہ حضرات انہوں نے روئے نہیں ہیں بلکہ دلائل دیے. اس میں بڑا فرق ہے. جہاں سامنے والا لعین دین کو نقصان دے رہا ہے، دین کو نقصان دے رہا ہے، جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، جس نے تمہیں قتل کیا، وہاں یہ رو نہیں رہے، یہ وہاں جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، خدا نے ہمیں کرامت بخشی. یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں قتل کیا، خدا نے قتل نہیں کیا. خدا موت دیتا ہے، خدا وفات دیتا ہے، نہ کہ قتل کرتا ہے. خدا قتل تم لوگوں نے کیا، بس وہ ایک نیا مسئلہ جبر کو ایجاد کرنا چاہ رہے تھے. وہاں یہ لوگ روئے نہیں، وہاں یہ ان لوگوں نے دلائل دیے. اور جہاں یہ شروعاتی گفتگو اور جب آخر میں اپنی دل سے بھڑاس جو اس نے نکالی کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ امام حسین کو قتل کیا، دیکھا کہ خود شکر ہے کہ وہ قتل ہو گئے معاذ اللہ. جب یہ دیکھا کہ دل کی بھڑاس نکالا، دلائل تو دے دیے، وہاں گریہ کرنا شروع کر، وہاں زینب ثناء اللہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ اب تو دل کی بھڑاس نکالا، اب معاملہ علمی تیرا حل ہو گیا. وہاں گریہ. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کہاں یہ حضرات روئے ہیں، کہاں یہ ساری مشیت الہی تھی. یہ نہیں تھا کہ اچانک کوئی ہر بات پہ یہ رونا شروع کر دیں. نہیں، انہوں نے خطبے بیان کیے، انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے حق بات کہی، اور جہاں انہوں نے کہا سمجھا کہ گریہ کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے، بس عزاداری ایک دفعہ دلائل بیان کرنے کے ذریعے ہے، عزاداری ایک دفعہ گریہ کرنے کے ذریعے. یہ کمال ہے کربلا کا، یہ پہلو ہے کربلا کا جو ہم نے سمجھنا ہے، جو ہم نے دقت سے ایسا نہ ہو کہ ہم
ان کی مایوسی سنتے ہوئے 2 آنسو یا 2 بڑی بڑی آوازیں نکال کے چلے آئے، نہیں، وہ ان کو تقویت دینے کے مساوی ہے۔ بس خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحیح کردار سمجھیں، صحیح مسائل سمجھیں۔ ابھی تک لوگوں میں یہ معاملہ حل نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت سب نے سنی یا خاص لوگوں نے سنی۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا جاتا کہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے یہ جو امام حسین نے فرمایا، سکینہ سلام اللہ علیہا تو لاش قتل ہونے کے بعد امام کی لاشیں پہ آئیں۔ شیعتی ما ان شربتم، اے شیعو اگر تم کوئی پانی پیو یا کوئی مصیبت سنو یا کوئی تلخ حادثہ تمہارے اوپر آئے، میری مصیبت کو یاد کیا کرو، یہ ملکوتی آواز تھی۔ اتنی طاقت تھی سکینہ سلام اللہ علیہ میں، اتنی غرق تھی خدا کی معرفت میں کہ وہ امام کی آواز سن سکیں۔ تبھی امام نے کہا کہ الاستغراق مع اللہ، کہ وہ خدا کے جمال اور جلال میں غرق ہے۔ بس انسان جہاں معرفت خدا رکھتا ہو وہاں معرفت امام بھی آتی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔